اب پورے مکے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ عمر تلوار لے کے اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے نکل چکا ہے۔ مسلمان پریشان تھے، چنانچہ حضرت وہ قاری صاحب جو تھے وہ اور ان کے بھائی سعید ابن العاص، یہ سعید جو ہے نا یہ آپ کے بہنوئی ہیں، یہ بھی عظیم صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عمر فاروق خود بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے یہ بہنوئی حضرت سعید ابن العاص یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اتنا بے غرض انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جتنے عمر فاروق تھے۔ جب آپ کو زخمی کیا گیا، شہید کرنے کے ارادے سے زخمی کیا گیا، آپ کا آخری وقت تھا، کچھ صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، شدید زخم ہے، آپ اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو جو صحابی رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، اللہ کے نبی آخری وقت تک ان سے بہت خوش تھے آپ کے بیٹے سے، آپ ان کو جانشین مقرر کر دیں تاکہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا شور نہ پڑے خلافت کے سلسلہ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں خلافت اپنے گھر میں دے کے آ جاؤں، اور پھر ہنس کے فرمایا کہ یہ عبداللہ جس کو بیوی کو طلاق دینے کا مسئلے کا پتہ نہیں ہے، بیوی کو طلاق دینے کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، امت کی بار ڈور اس کو سنبھال دوں میں۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ تھے، جن میں 2 صحابہ فوت ہو چکے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ دنیا سے جا چکے، جب باقی تھے 8 میں سے 8 میں عمر فاروق خود تھے، عمر فاروق کو نکال کے باقی بچے 7 صحابہ بچے عشرہ مبشرہ میں۔ آپ نے کمیٹی بنائی 6 صحابہ کی، عشرہ مبشرہ میں جو 6 صحابہ تھے ان کی کمیٹی بنا دی کہ میری شہادت کے بعد ان 6 میں سے جس کو چاہیں اپنا خلیفہ بنا لیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ ہیں آپ نے ان کی کمیٹی بنائی تو 7ویں کو کیوں نہیں رکھا اس میں؟ حضرت سعید بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ سے، اللہ کہیں گے اپنے بہنوئی کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر کے آ گیا تھا، اپنے بہنوئی کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا جس کو خلیفہ بنانا تھا۔ تو حضرت سعید اور عمر بن خطاب اور ان کی بہن یہ فاطمہ اور وہ قاری صاحب، یہ تینوں اللہ کے نبی کے خدمت میں چل پڑے۔ ایک صحابی نے وہ سوراخ میں سے دیکھا، اس کی نظر صرف عمر فاروق پہ پڑی، باقیوں پہ نہیں پڑی، اس نے کہا یا رسول اللہ عمر آ گئے۔ ایک صحابی اٹھے کہ دروازہ بند کر دوں، کنڈی لگا دوں؟ فرمایا کہ نہیں، دروازہ کھول دو، دروازہ بند نہیں کرنا، دروازہ کھول دو۔ فرمایا کہ عمر دشمن بن کے نہیں دوست بن کے آ رہا، اللہ نے لگتا ہے میری رات کی دعا قبول کر لی ہے، میری دعا بن کے آ رہا۔ جب عمر دروازے میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی فوراً اٹھے اور اٹھ کے جا کے عمر فاروق کو یہاں گریبان سے پکڑا اور پوچھا کہ عمر کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین تیرے دل میں سوراخ کرے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وقت آ گیا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے آیا تو تھا قتل کرنے، اب تو میں آپ کا غلام بن چکا ہوں۔ حضور نے پکڑا اور پکڑ کے سینے سے لگایا۔ حدیث میں آتا ہے حضور بیٹھ گئے، حضور نے ایسے اپنی گود میں بٹھایا جیسے باپ اپنے بیٹے کو گود میں بٹھاتا ہے۔ اس وقت حضور نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ یہ نعرہ تکبیر جو ہے نا سب سے پہلے اسلام میں اس وقت لگا جب صحابہ کرام نے بھی زور سے کہا اللہ اکبر،
تو ابو جہل اور ان کی کمیٹی جو بیٹھی تھی وہاں کہنے کہ لگتا ہے عمر پہ بھی اثر ہو گیا ہے، یہ جو اللہ اکبر کی آواز آئی ہے لگتا ہے کہ عمر بھی وہاں جا کے عمر پہ بھی جادو چل گیا ہے۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نماز کی تیاری کرنے لگے تو عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ ایک بات کہوں، مان لیں گے؟ فرمایا کہ ہاں کہو، کہ آج تک آپ نمازیں یہاں اس گھر میں پڑھتے رہے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ سارے صحابہ نکلیں، اس گھر سے باہر نکلیں، آپ بھی نکلیں، نماز جا کے خانہ کعبہ میں پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں ہمیں کون روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس گھر سے نکلے، کعبہ کے صحن میں آئے، اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھائی اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ عمر وہاں کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے، اور فرمایا کہ آئے جس کی جرت ہے روک کے دکھائے ہم۔ عمر فاروق مسلمان ہوئے تو اسلام گھر سے باہر نکلا ہے، نماز خانہ کعبے میں پڑھی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یا اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر کو مسلمان کرتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور کو کہا کہ آپ نے جو دعا کی ہے نا کہ یا اللہ دو عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر دے، عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو، اگر آپ یا نہ لگاتے دونوں کو مانگتے اللہ دونوں کو دے دیتا، آپ نے ایک کو مانگا اللہ نے ایک دے دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام کو بڑی عزت ملی ہے، بڑی شان ملی ہے اور بڑا مقام ملا ہے۔